اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے اور یہ اسلامی سال 1445 ہجری ہے۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1445 سال گزر گئے ہیں۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کے بارے میں جو آیت مبارکہ بیان فرمائی، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ لکھا ہے، اسلامی سن اور اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جبکہ عمومی طور پر ہمارے اندر اس میں غفلت پائی جاتی ہے۔ ہمیں اسلامی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے، اسلامی سن کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں عیسوی تاریخ کا تو علم ہوتا ہے، عیسوی سن کا بھی علم ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال اور اسلامی سن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر جو کہ تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کا شوق ہوتا ہے اسلامی سالوں کو یاد کرنے کا، دنوں کو یاد کرنے کا، تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر نہ ہمارے کاغذی کارروائی میں، نہ ہمارے دفاتر میں، نہ ہمارے اسکولوں میں، نہ ہمارے کالجوں میں کہیں بھی اس کو لکھا نہیں جاتا۔ ہمارے مدارس میں کچھ اس کا اہتمام ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے کاروباری مراکز ہیں، ہمارے اسکول کالجز ہیں، اس میں اس کا اہتمام نہیں ہو۔ اس وجہ سے اس سے غفلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا فائدہ غیروں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ہم سے اسلامی سال کو بالکل بھلا دیا اور اسلامی سال کی ابتدا کو ہمارے لیے غم اور ماتم کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ یہاں سے جو ہے وہ افسوس، غم، ماتم، نوحہ، خوشیاں ختم ہو گئی ساری۔ محرم شروع ہوا، خوشیاں ختم، شادی بیانی کرنے جی۔ جب آپس میں لڑکا لڑکی والے بیٹھتے نا جی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے، تو محرم کا مہینہ بیچ میں آ رہا تو محرم میں شادی نہیں کرنی، نحوست کا مہینہ ہے یہ۔ تو عمومی طور پر ہم میں سے جتنے بھی سنی ہم حضرات ہیں، ہم اہل سنت الحمدللہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے ہم نے محرم میں شادی آئی تھی تو ہم نے کی ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ سفر کو لے لیں اس میں بھی ایسے ہی ہے، محرم کو لے لیں اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی، بہت بڑی بدعت اور بہت برا عقیدہ ہمارے اندر آ گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی جو عقائد ہیں، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقائد بتلائے ہیں، ان میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ اسلام میں نحوست نہیں ہے۔ لا طیرۃ فی الاسلام، اسلام میں نحوست نہیں ہے۔ یہ محرم کے مہینہ شروع ہوتے نحوست کہاں سے آ گئی؟ یہ رونا دھونا کہاں سے آ گیا؟ یہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلے، اگر کالی بلی آگے سے گزر جائے تو سفر نہیں کرنا۔ لو جی، وہ کالی بلی کا سفر کے ساتھ کیا تعلق؟ جو ہندوؤں نے، سکھوں نے، رافضیوں نے باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہم اس پر من و عن بغیر دیکھے سمجھے پوچھے اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اسلامی سال کی ابتدا ہے، اسلام کی شان و شوکت کی ابتدا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے نا، دو چیزوں سے پھیلا ہے، ایک ہجرت سے، ایک جہاد سے۔ ہجرت اور جہاد، ہجرت کے چند مہینوں بعد، بلکہ ایک مہینے کے اندر ہی جہاد کا حکم آ گیا تھا۔ تو اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ کیا بنے؟ ہجرت اور جہاد بنے۔ تو ہمارا سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے۔ ہمیں تو اسلام کی شان و شوکت کو منانا چاہیے کہ اسلام پھیلا محرم کے مہینے سے شروع ہوا، ہجرت کے مہینے سے شروع ہوا، ہجرت کے سال سے شروع ہوا، اور ہجرت کا سال محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ بجائے ہم خوش ہوتے، ہم نے رونا دھونا شروع کر دیا، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس لیے رود ہو رہے ہیں۔ آگے پچھلے جمعے میں بتایا کہ محرم کی فضائل کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قطعاً نہیں ہے۔ محرم کے فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی فضیلتیں، 10 محرم کا روزہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کا روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے بھی تھے، رکھنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔
بلکہ بعض روایت میں آتا ہے رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا 10 محرم کا روزہ۔ تو یہ تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے،